الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الكاملين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته من الفقهاء المجتهدين والمحدثين والمفسرين أجمعين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت کی واجب احترام بزرگان دین نوجوان ساتھیوں خواتین و حضرات سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ نام کے رسالت کے تمام میلاد مصطفیٰ انعقاد پذیر ہے، جس میں ہمارے راشد بھائی، احسان بھائی، یادنام اور اسد بھائی اور دیگر ان کے رفقا ان کے ساتھیوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی بارگاہ عالیہ میں محمد کو معلوم فرمائے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا انتظام کیا، اس انتظام کے مطابق اتنی تعداد میں لوگ نہیں آئے، اس لیے ہمیں دیگر کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ ہمارے یہاں شادیوں کی تقریبات ہوں تو لوگ رات میں 2-2 بجے تک بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر جہاں اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو تو ان رحمتوں کو لوٹنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کوئی دوسرے کیمپ والے نہیں، ماشاءاللہ اکثر عوام مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ہے۔ موضوع سے پہلے ایک بات عرض کر دو، خواتین بھی ہماری جلسے میں موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں۔ جو امین محفل کا انعقاد کیا ہے، ہمارے یہاں جیسا کہ اسد بھائی نے ذکر کیا کہ پھر میں 3 کورس ہوتا ہے اور بچے پڑھنے آتے، تو بات پیرنٹس تو ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو روکتے ہیں کہ مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ کافی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، جو اگر اسے دین سے روکے تو وہ اولاد کبھی اپنے ماں باپ کی فرما بردار اولاد نہیں بن سکتی، کبھی وہ اولاد اپنے
اس لیے کہ میلاد کے عنوان پر آپ نے بہت تقریریں سنی، میں نے بھی بہت کی۔ آج عقائد کے حوالے سے بھی چند باتیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دوسرے کیمپ والے، دوسرے لوگ بات عوام مارکیٹ میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے ان موضوعات پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جتنے بھی جمادات پیدا فرمائے ہیں، نباتات پیدا فرمائے ہیں، ان سب کے محاسن، ان سب کی صفات اللہ پاک نے ایک حیوان میں رکھ دی ہے، اور جتنے حیوان کے محاسن و فضائل ہیں اللہ پاک نے وہ سارے کے سارے ایک انسان میں رکھ دیے ہیں، اور ایک انسان کے جتنے فضائل و کمالات ہیں اللہ نے ایک نبوت کے اندر رکھ دیے ہیں، اور جتنے انبیاء و رسل ہیں ان سارے کے معجزات، حیران کن کمالات کو اگر جمع کر دیا جائے تو اللہ پاک نے وہ حقیقت محمدی بنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی آمد سے انقلاب کیا آیا؟ ایسا انقلاب آیا کہ دلوں کی سوچ بدل گئی، عمل کے اطوار بدل گئے، جن کا کردار ننگے انسانیت تھا ان کی کرسیوں پر، پاک بازیوں پر قدسیوں کو بھی رشک آنے لگا، اور بندے کو خدا سے وہ قرب ملا ہے جس کا نہ تصور تھا نہ گمان۔ اللہ کی رحمتوں کی ایسی بارش ہوئی کہ دنیا وجود کا ہر ذرہ شاداب ہو گیا۔ ان کے آنے سے اصول و پیمانے بدلے، رنگ و نسل کا امتیاز اٹھا، انسانیت کے ہر طبقے کو ہدایت ملی۔ اللہ یہ ان کا مرتبہ ہے، اگر وہ رخ بدلے تو قبلہ بدل جاتا ہے، اگر وہ ہاں کہتے تو احکام فرض ہو جاتے ہیں، اگر وہ منع کرتے تو حرمت لازم ہو جاتی ہے۔ ادب اتنا کہ ان کی آواز سے آواز اونچی نہیں ہو سکتی، نام لے کر بلانے کی اجازت نہیں ہے، دل پر کسے اختیار ہے، لیکن اگر ان کے فیصلے کے خلاف اگر دل میں بھی ناگواری آ جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ ارے ان کا کوئی مقام کیسے سمجھے؟ فرشتوں کو بھی حیرت ہے، جن کے ہاتھوں کی ایک جنبش سے لہروں کو گردش میں آ جاتے ہیں، وہ خاک کی مٹھی اٹھا کر پھینکے تو چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ارے ان کا ادب اتنا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ انہیں نام لے کر بلائے۔ خدا نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے، وہ نبی کبھی طائف کی وادی میں مظلومیت میں پتھر کھاتے نظر آتے ہیں، کبھی جبل احد کی گھاٹیوں میں اپنے چہرے سے لہو پوچھتے نظر آتے ہیں، اور نیاز کا عالم یہ ہے کہ ساری رات مصلے پر روتے روتے گزر جاتی ہے، اور ناز کا عالم یہ ہے کہ بیدان بدل میں اپنے خدا سے کہتے ہیں، اے خدا اگر آج یہ جماعت ہار گئی تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ ارے وہ جبرائیل جو ان کے سینے میں وحی اتارتا ہے، کبھی وہی جبرائیل ان سے ایمان و اسلام کی باتیں پوچھتا ہے، عقل حیران ہے، انہیں کہے تو کیا کہے؟ جبرائیل کو فیض دینے والا کہے یا جبرائیل سے فیض یافتہ کہے؟ انہیں مختار کل کہے یا سرابہ اجر و نیاز کہے؟ انہیں مجرد کہے یا مقید کہے؟ انہیں فرشی کہے یا عرشی کہے؟ حیران ہو میرے شاہاں میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سب سے پہلے میں آج لوگ کہتے جی آپ نبی کی شان بہت بیان کرتے ہیں، نبی کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، جب ہمارے رب نے بڑا چڑھا کر بیان کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کی شان بتانے والے؟ وہ رب ہے، وہ اگر اتنا کہہ دیتا کہ لوگوں محمد کو میں نے تمہاری طرف بھیجا تو کافی تھا، لیکن رب نے اس انداز میں اپنے محبوب کے تذکرے نہیں چھیڑے ہیں۔ جب چھیڑے ہیں لوگوں کو بھی سبق دے دیا کہ ایسا کوئی امتی نہیں شاید کوئی تاریخ